علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صحیح بخاری میں ہم کتاب العلم پڑھ رہے تھے، یعنی علم کے باب میں یا علم کے بیان میں، اور اس میں آج ہم نے حدیث نمبر 111 کرنی ہے، جس کا اس کا جو فصل ہے وہ ہے دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں، یعنی بابو کتابت العلمی۔ کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو کیا علم کو لکھا جا سکتا ہے؟ قلم بند کرنا یعنی کیا اس کو لکھا جا سکتا ہے؟ یہ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ علم کے لکھنے میں سلف کا اختلاف تھا، اس کے بعد اجماع ہو گیا کہ جب یہ حدیث صحیح سامنے آ گئی اور اس کے جواز میں پھر لکھنا مستحب ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ اور فی زمانہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ہماری وحی کا آغاز ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے، قلم سے ہوتا ہے نا لکھنے کا آغاز۔ لیکن آج ہم دوسروں کو تو نہ دیکھیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنا علم ہے جو ہم نے لکھ کے قلم بند کر کے اپنے لیے رکھا ہے کہ آخرت میں جب وہاں پہنچوں گی تو میرا یہ بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ سے لکھا ہے، ٹائپ کیا ہے یا کچھ کیا ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو لکھنا بھی ایک عجیب ہی سرور اور لطف دیتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان میں یہ بھی نیتیں کریں کہ کچھ نہ کچھ لکھتے بھی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج حدیث شروع کرتے ہیں۔ حدثنا محمد ابن سلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی هل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ۔ دینی علم کو قلم بند کرنے کے جواز میں صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 111۔ ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، انہیں وکیع نے سفیان سے خبر دی، انہوں نے مطرف سے سنا، انہوں نے شعبی رحمۃ اللہ سے، انہوں نے ابو جحیفہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ حل عندکم کتاب، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ ہے؟ قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، الا کتاب اللہ، مگر اللہ ہی کی کتاب یعنی قرآن ہے، او فہم، یا وہ فہم ہے یا سمجھ بوجھ ہے، اوتیہ رجل مسلم، جو ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، او ما فی ہذہ صحیفتی، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ قالا، میں نے پوچھا، قلت، میں نے پوچھا، فما فی ہذہ صحیفتی، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قالا، بتایا انہوں نے، العقل والفقاق الاسیری، دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اس حدیث سے انہوں نے کیا دلیل کی کہ دلیل لی کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے علاوہ کیا لکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی سمجھ بوجھ فہم، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین نے بے شمار تفاسیر لکھی ہیں، اور آپ کو عربی میں بھی اس کے ذخیرے ملتے ہیں، اردو میں بھی ملتے ہیں، اور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جو عقل سلیم عطا کرتا ہے، تو قرآن و حدیث میں مومن غور و فکر کرتا ہے، اور پھر وہ بہت ساری ایسی باتیں معلوم کر لیتا ہے جن کا ذکر صراحتاً ان میں نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف طرح کے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہر ایک کی سوچ کے مطابق قرآن میں بہت ساری وضاحتیں ہوتی تو ایک کتاب کتنی بڑی ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اور میں تفسیر لکھنے کا نہیں کہہ رہی، تفسیر تو ظاہر ہے قرآن ہی اس کی پہلی تفسیر کرتا ہے، پھر حدیث کے ذخائر کی طرف انسان جاتا ہے، پھر اور آگے سے آگے ذرائع ہیں، لیکن جو ہماری عمل کی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے احکامات سے الگ نہیں ہوتی، تو وہ ہم نوٹس لیتے ہیں نا، لکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لکھی ہوئی چیز کتنی کارآمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ لکھی ہوئی چیز آپ کو دوسروں کو کچھ بتانے میں بھی مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا ہوا تھا؟ العقل وفقاق الاسیری ولا یقتل مسلم بکافر، اور یہاں پر انہوں نے ایک پھر یعنی کہ فتویٰ دیا کہ مسلمان کو کافر کے بدلے سزائے قصاص نہ دی جائے گی،
ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اپنی اس میں لکھا ہوا تھا اور نوٹس لیے ہوئے ہونے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سب کچھ انہوں نے کتاب و سنت کی بنیاد پر ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سیکھنے کا جو سبق ہے وہ اس حدیث سے یہ ہے کہ کبھی بھی لکھنے میں سستی نہ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کلاس کرنے بیٹھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار کچن کے برتن بھی دھل جائیں گے، ساتھ ساتھ تھوڑا سا لیسن بھی سن لیتے ہیں، تو ایسے تو علم نہیں سیکھا جاتا۔ وہ جو لیسن آپ برتن دھوتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے سنیں گے نا، وہ اس وقت وہ ساتھ برتنوں کے پانی کے ساتھ ہی وہ بہہ جائے گا، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ بھی بھاگتے دوڑتے، جیسے آج کل مائیں کھلاتی بھی ایسے ہی ہیں، بچے بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں، ایسا کھانا انہیں کیا لگے گا؟ بالکل اسی طرح سے بھاگتے دوڑتے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ علم نہیں ہوتا، وہ صرف انفارمیشن کا ذخیرہ ہوتا ہے جو آپ کے کام نہیں آتا، ضرورت پڑنے پر آپ کو بات یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو حساب کے فارمولے سے بھی بڑھ کر ہے، جس کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث ہو، جتنے شوق اور لگن کے ساتھ آپ اس کو سیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آپ لکھتے ہیں، اپنے دل میں اتارتے ہیں، کانوں کو صرف اسی پہ لگاتے ہیں، غور و خوض سے سنتے ہیں، تو پھر وہی چیز آپ کے عمل میں ڈھل جاتی ہے اور پھر زبان سے باہر آتی ہے تاکہ لوگوں کا بھلا ہو، ٹھیک ہے۔ تو علم کو صحیح طور پر محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کام کرنے ضروری ہوں گے، جو فیکلٹیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو استعمال میں لائیں، تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں تو پیچھے آپ کا عمل جاری رہے، آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ جاری رہے۔ نہیں تو ایک وہ علم ہے نا جو ہم لیتے ہیں اور وہیں پر ہی جھاڑ دیتے ہیں، نہ تو وہ ہمارے عمل میں آتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 112، حدثنا ابو نعیم الفضل ابن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ بقتیل منهم قتلوه فاخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکب راحلتہ فخطب۔ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ خزاعہ والوں نے، جو ایک قبیلہ ہے بنی لیث، جو دوسرا قبیلہ ہے، ان کے ایک شخص کو اس سال مار ڈالا جس سال مکہ فتح ہوا تھا۔ اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اپنے خون کے بدلے جو بنی لیث نے ان کا کیا تھا۔ اس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ فراقبہ راحلتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر یعنی سواری پر سوار ہوئے، وہ خطبہ تو خطبہ دیا، فقالا تو فرمایا ان اللہ حبس مکہ القتل والفیل، کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا فیل ہاتھیوں کو روک دیا۔ شکا ابو عبداللہ، یہاں پر ابو عبداللہ کون ہیں؟ امام بخاری ہیں۔ انہوں نے کہا قضا قال ابو نعیم، کہ اس لفظ کو شک کے ساتھ ہی رکھو۔ ابو نعیم نے یوں ہی کہا قتل یا فیل، فیل کا مطلب ہاتھی ہے۔ وجعلوہ علی الشک الفیل او القتل وغیرہ یقول الفیل، اور ابو نعیم کے سوا اور لوگوں نے فیل کہا ہے اور شک نہیں کیا۔ وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان پر غالب کیے گئے، یعنی مکہ کے کافروں پر۔ الا سن رکھو، وانہا لم تحل لاحد قبلی، کہ یہ حلال نہیں ہوا مجھ سے پہلے کسی پر، ولم تحل لاحد بعدی، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ مکہ کی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ مکہ میں خون بہانا منع ہے، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کے لیے اس کو کیوں الاؤ کیا گیا تھا؟ فتح مکہ کے لیے۔ اللہ خبردار ہو، وانہا حلت لی ساعۃ من نہاری، اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے لیے بھی وہ دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ الا وانہا ساعتی ہذہ حرام لا یختلی شوکھا، تو سن رکھو کہ مکہ اب اس وقت حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، ولا یعضد شجرھا، اور نہ وہاں کے درخت قطع کیے جائیں گے یعنی کاٹے جائیں گے، ولا تلتقط ساقطتھا الا لمنشد، اور وہاں کی پڑی ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے مگر جو پہنچوانا چاہے۔ یعنی جب آپ وہاں پر عمرہ اور حج پر جائیں تو نیچے گری پڑی چیز نہیں اٹھانی، الا یہ کہ اگر آپ فوراً ہی اس کو دیکھیں اور اس کو دینا چاہیں جس کا وہ مالک ہے۔ فمن قتل فہو بخیر النظرین، تو پھر جس کا کوئی عزیز مارا جائے اس کو دو میں سے ایک چیز کا اختیار ہے، اما ان یوقل و اما ان یقاد اہل القتیل، کہ یا تو دیت لے یا قصاص لے لے،
فجاء رجل من اہل الیمن، تو یمن والوں میں سے ایک شخص آیا اور اس کا نام ابو شاہ بتایا جاتا ہے۔ فقالا، تو اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں وہ میرے لیے لکھ دیں، اکتب لی، مجھ کو لکھ دیجئے۔ فقالا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی فلان، کہ ابو فلان کے لیے یہ باتیں لکھ دو۔ فقالا رجل من قریش، تو قریش میں سے ایک شخص نے کہا الا الازخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ازخر کی کاٹنے کی اجازت دے دیجئے۔ ازخر جو ہے وہ مکہ میں ایک گھاس ہے جو وہاں پر اگتی ہے، اور وہ مکن اس کو عموماً استعمال کرتے ہیں۔ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، کیونکہ ہم اس گھاس کو، ازخر کو گھروں میں اور قبروں میں لگاتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الازخر قال ابو عبداللہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ازخر یعنی وہ معاف ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ قال ابو عبداللہ، اور اس میں اب ابو عبداللہ کہتے ہیں یقادو بالقافی، اور یعنی آگے جون سا ہے وہ اس کے حدیث کے بارے میں ہی ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے احکامات کو لکھنے کی اجازت دی، یعنی اس نے کہا کہ مجھے لکھ کے دے دیے جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیے، اور جب وہ لکھ کے آگے دیے جا رہے تھے تو ایک دوسرا شخص کہنے لگا کہ ازخر کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اس وقت جب یہ لکھ دیا جاتا کہ ہر طرح کا درخت اور گھاس کاٹنی منع ہے، تو اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نقصان تھا کہ ازخر گھاس ان کے وہ گھروں میں جیسے فرش کے طور پر استعمال کرتے تھے، یا قبروں میں، یا جو بھی ان کے مقاصد تھے، تو اس کو بھی نکال دیا جانا تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ازخر کو معاف کر دیجئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ سوائے ازخر کے ہر طرح کا درخت یا بیل بوٹے وغیرہ کاٹنا منع کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے بنیادی طور پر وہی کہ اتنی لمبی حدیث امام بخاری کیوں لائے ہیں، تاکہ اس بات پر دلیل پیش کر سکیں کہ علم کو لکھوانے کی اجازت ہے، اور لکھ کے پھر آگے بانٹنے کی بھی، دیا بھی جا سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے اگر آگے پہنچنی ہے چیز تو وہ بتا کے ہی پہنچے گی، لکھ کے ہی پہنچے گی، لیکن اس میں بھی دراصل بہت اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ کہ ایز اٹ از آگے اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھواتے تھے تو جہاں نبی آنا ہوتا تو وہاں پہ نبی لکھا جاتا، جہاں رسول آنا ہے تو وہاں پہ رسول ہی لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب مدینہ اور مکہ میں تعلیم ہوتی ہے تو شاگرد جب استاد کے سامنے پڑھتے ہیں تو استاد نے جو بات کہی ہوتی ہے شاگرد ایز اٹ از اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہے، اور استاد ساتھ ساتھ اس کی تصحیح کرتا ہے کہ اگر اس میں کوئی بات ایکسٹرا ہے، یا وہ بات جو شاگرد کو سمجھنے میں غلطی ہوئی یا جتنی استاد نے کی اس سے زیادہ اس نے بتا دی، تو وہ وہیں پر ہی ان کو کریکشن کرواتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یعنی حیرت ہوتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہم جب پڑھاتے ہیں ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ خیر، تو یہاں پر پھر ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ علم کو لکھوانے کی، لیکن اس میں احتیاط بھی ضروری ہے۔ جیسے آج ہی ایک مسئلہ میرے سامنے آیا، کوئی بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم قرآن کی ٹرانسلیٹریشن کرتے ہیں نا، اس پہ بین ہے سعودیہ کی طرف سے۔ تو اس کی ریزن انہوں نے یہ دی کہ ٹرانسلیٹریشن میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر جب آپ اس کو عربی کو اس کو انگلش میں لے کے جاتے ہیں تو وہ سپیلنگز کی خرابی کی وجہ سے، یا اس علاقے کے جیسے وہ لوگ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم آئی کو ای کی ساؤنڈ دیتے ہیں اور ڈبل ای کو ای کی ساؤنڈ دیتے ہیں، تو ان وجوہات کی بنا پر وہ کہہ رہے تھے کہ مین جو ٹیکسٹ ہے نا قرآن کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اجازت نہیں دی گئی۔ میں نے کہا دیکھیں کتنی باریک بینی کے ساتھ اس کتاب کی، اس کلام کی حفاظت ہو رہی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کروانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ضرور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، آمین۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 113 ہے، حدثنا علی ابن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی وہب ابن منبہ عن اخیہ قال سمعت ابی ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمرو فانہ کان یکتب ولا اکتب تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ۔ دینی علم کو قلم بند کرنے کے بیان میں وہی بات ہے جو فصل ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں، اسی میں یہ حدیث آئی ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے عمر نے،
وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہب بن منبہ نے اپنے بھائی کے واسطے سے خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا. اور عبداللہ بن عمر ہی تھے جو ایسا کرتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی حافظے سے رہ جاتی ہوں، تو اس لیے وہ کم بیان کرنے والے ہوں. دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی، یعنی اس کو آگے پہنچایا ہے. وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. تو یہاں سے بھی وہی پتہ چل رہا ہے. اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں ابو ہریرہ سے مروی احادیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے مروی احادیث سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ عبداللہ بن عمر پر رشک کر رہے ہیں اور خاص طور پر اس بات کو واضح کر رہے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وہ لکھ لیا کرتا تھا، وَلَا أَكْتُبُ، اور میں نہیں لکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک ہی کلاس ہو سکتا ہے یہاں تو یہ لکھنا نہیں جانتے تھے، یہاں پھر یہ کہ ایک ہی کلاس میں ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو لکھ کے محفوظ کرتے رہتے ہیں، بڑے اچھے نوٹس بناتے ہیں کہ دوسرا رش کرتا ہے، لیکن ایک ہوتی ہیں جو ان کو نہیں ٹائم مل پاتا. تو اپنی اپنی صلاحیت ہے، لیکن ہمارے پاس جتنی ہے اس کے مطابق ہم بھی یہ کام کرتے رہیں. اور ظاہر ہے ہم کسی کو دکھانے کے لیے تو کر نہیں رہے، ہمارے پاس صلاحیت ہے یا نہیں ہے، زیادہ ہے کم ہے، یہ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 114. حدثنا یحییٰ ابن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاؤہ قال ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ. ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے ابن وہب نے، انہیں یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبید اللہ سے، عبداللہ سے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی، اشتدہ بن نبی، یعنی جو وجہ جو آپ کی بیماری تھی اس میں شدت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کتابت لاؤ، یعنی کتاب ایک لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو. قال عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجاء وعندنا کتاب اللہ حسبنا. تو اس پر عمر نے لوگوں سے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، حسبنا، جو ہمارے لیے ہدایت کو کافی ہے. فاختلفوا وکثر اللغط، تو کیا ہوا کہ لوگوں کی رائے مختلف ہوگی، انہوں نے اختلاف کیا اور شور و غل زیادہ ہونے لگا. قالا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا انی، میرے پاس سے کھڑے ہو جاؤ، ولا ینبغی عندی التنازع، کہ میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں. تنازع کا مطلب ہوتا ہے نا جھگڑا. فخرج ابن عباس، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے، یقولو، وہ کہہ رہے تھے ان الرزیۃ کل الرزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، کہ بے شک مصیبت، بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی. یعنی حکم تو اللہ کا یہی تھا، لیکن انہیں افسوس ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے تھے وہ دو رائے بن گئی لوگوں کی اور لوگ آپس میں ہی جھگڑنا شروع ہو گئے. اور ہوا یہ تھا کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری جو تھی وہ شدت اختیار کر گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ کتاب لے آؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ دوں احکامات، تو عمر رضی اللہ عنہ تو زندگی بھر آپ کے ارشاد پر جان اور مال نثار کرنے کو تیار رہتے تھے. اور انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا نا وہ والی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں اب تمہارا ایمان ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آپ ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال سے بھی. تو انہوں نے اپنی جان، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھا تھا. تو وہ آپ کی مخالفت ہرگز نہیں کرنے کے تھے. ٹھیک ہے، کوئی ادنا مسلمان بھی نہیں کرنے کا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے شفقت کی راہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی سختی دے کر یہ رائے دی تھی کہ سخت وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانے کی کیوں تکلیف دی جائے، ہم پر اللہ کی کتاب اتر آئی، یہ ہمیں کافی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر سکوت فرمایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دوبارہ فرماتے کہ سامان لاؤ، تو پھر تو ضرور ہے کوئی بھی نہیں تھا رہتا پیچھے کہ آپ کے حکم کو مانتا. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں جو اس سے سیکھنے کی ایک بات ہے وہ یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات کسی موقع پر باہمی اختلاف جو ہے وہ آپ کو کسی نعمت سے محروم کر سکتا ہے.
یعنی پہلے آپ ویسے تو اللہ کا حکم ہی نہیں تھا کہ آپ اس وقت کچھ لکھتے ہیں، لیکن اس کا سبب کیا بنا؟ لوگوں کی کا آپس کا اختلاف اور ان کی جو نزاع کا عالم تھا، یعنی جھگڑا انہوں نے کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نعمتوں کے آنے کے راہ میں ہمارے جھگڑے حائل ہو جاتے ہیں، کبھی آپ یہ دیکھا کیجئے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اچھے بھلے پوری فیملی جو ہے میز پہ بیٹھ کر کھا رہی ہوتی ہے تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی کسی بات پر، بعض اوقات ہنسی مذاق میں غیبت شروع ہوتی ہے کسی کی اور وہ آپس پہ ہی ایک دوسرے پر پلٹ جاتی ہے، کھانا وہیں رہ جاتا ہے اور انسان کھا نہیں پاتا، کسی کا دل ہی نہیں کرتا، دل ہی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو حکمت کی بات ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات کے مطابق ویسا عمل اور رد عمل اختیار کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب اگر کوئی بیمار ہے، کوئی شدید تکلیف میں ہے، تو اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو غیر شرعی نہیں ہے، اور لیکن آپ کو کچھ اور طرح کے وسوسے آ رہے ہیں اور جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میری بات کوئی ایسی وہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کی مانیں، ٹھیک ہے؟ بیمار کی، یا اسی طرح بعض اوقات دو پارٹیز بن جاتی ہیں ایک ہی مجلس میں، تو وہاں پر بھی انتشار سے کشمکش سے بچنے کے لیے یعنی جانے دینا چاہیے، جھگڑنا نہیں شروع کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات انشاءاللہ یاد رہے کہ آپس کے جھگڑے کیا کرتے ہیں، نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے حدیث نمبر 115 ہے، حدثنا صدقۃ اخبرنا ابن عیینۃ عن معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ و عمر و یحییٰ ابن سعید عن الزہری عن ہند عن ام سلمۃ قالت استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، صدقہ نے ہم سے بیان کیا، انہیں ابن عیینہ نے معمر کے واسطے سے خبر دی، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری ہند سے اور وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں دوسری سند بھی اوپر ہی نظر آ رہی ہے، اس میں عمر اور یحییٰ بن سعید زہری سے، وہ ایک عورت سے اور وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی، استیقظا اٹھتے ہی فرمایا، فقالت انہوں نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کہ آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے، وماذا فتح من الخزائن، اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں، ایقظوا صواحبات الحجری، ان حجرے والیوں کو جگاؤ، فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی، باریک انہوں نے بریکٹ میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جو باب ہے کتاب العلم میں جو ہے، باب العلم والعظۃ باللیل، رات کو کے وقت تعلیم اور واعظ کرنا، نصیحت کرنا، کیونکہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد عشاء ادا کرتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اب اس وقت تو یہ علم کی بات ہے، بچہ اس وقت اچھے موڈ میں ہے، اس کو یہ پڑھانا تھا، جس کا یہ سبق رہ گیا، تو پھر اس سے دلیل ملتی ہے کہ کبھی کبھار روٹین میں ایسا ویسا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عشاء بھی پڑھ لی ہے، اب آخری عمل تو عشاء پڑھنا ہی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے دودھ لیتے تھے، تو لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس روٹین میں فرق بھی آ جائے کہ کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا آپ سے، کوئی تنگی میں ہے، ٹھیک ہے؟ روزوں میں یہ بڑا ہوتا ہے نا کہ وہ آپ کو فوراً فون کریں گے، حالانکہ آپ بھی کوئی مفتی نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کسی مفتی کا بتا دیتے ہیں یا اس کی تھوڑی تسلی کرا دیتے ہیں، تو وہ فون کرنے والی بھی نا ذرا سکون میں آ جاتی ہے۔ تو پھر اس وقت نا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا روزے چل رہے ہیں، میں اس کے ساتھ بحث میں نہ وقت ضائع کر دوں، نہیں، یہاں سے ہمیں پھر پوائنٹ مل گیا کہ رات کو تعلیم دینا اور واعظ کرنا جائز ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے، ٹھیک ہے، ام المومنین ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا، اب وہی میں کیفیت تھی یا کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے جو کہ مسلم امہ کے لیے ہوں گے، اور فتنے جو ہیں وہ بھی ہوں گے کہ مسلمان اس میں پڑیں گے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور حجرے والیوں کا ذکر آیا اور فرمایا کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ کیسی عورتیں ہیں؟ آپ کو پتہ نا، ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ دو طرح کی کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں دیکھے، ایک وہ جو بیل کے دموں کی طرح کے کوڑے لیے ماریں گے لوگوں کو، ظلم کی حد کریں گے، اور دوسرا وہ عورتیں جو کہ
پہننے کے باوجود ننگی لگیں گی. لائک یا تو ان کے کپڑے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، یعنی دو الفاظ ہیں، وصاف ہوں گے یا شفاف ہوں گے. شفاف مطلب ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ ان سے باڈی نظر آئے گی، یا وصاف ہوں گے کہ اتنے ٹائٹ ہوں گے کہ وصف یعنی خوبی بیان کر دیں گے. سینہ ہے نظر آ رہا ہے، کم پیٹ کہاں تک ختم ہو رہا ہے، یا ہپس کہاں سے شروع ہو رہے ہیں، سب کچھ وہ بیان کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یعنی کہ انسان نے سو کالڈ لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ تقوی کا لباس نہیں ہوتا، ریاکاری کے لباس میں وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور ہم اپنے لباس پر خاص طور پر توجہ کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پر ہم اپنے لباس پر توجہ کریں اور دیکھیں کہ کیا جو میں پہنتی ہوں، جو پہنتی اوڑھتی ہوں، یہ کیا میرے رب کو پسند ہے، میں رب کی رضا پر ہوں، یا میں لوگوں کے پسند کے کپڑے پہنتی ہوں، انہی کو فالو کرتی ہوں، وہ جیسے کہتے ہیں میں کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور جدھر جاتی ہوں ویسی ہی بن جاتی ہوں. ٹھیک ہے نا، تو نعوذ باللہ یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ. تو یعنی یہ کہ آج تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آج تو ڈھانپے ہوئے ہیں لوگ، ان کے جو گناہ ہیں چھپے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر نیکیاں ہی نہیں ہوں گی، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا، سامنے آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے. پھر اس کے بعد حدیث نمبر 116 ہے، حدثنا سعید ابن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب عن سالم قال صلى بنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء فی آخر حیاتہ. سعید بن عفیر نے ہم سے بیان کیا، ان سے لیث نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن خالد بن مسافر نے ابن شہاب کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے سالم سے اور ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسیمہ سے روایت کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی نماز پڑھائی. فلما سلم قاما، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے. فقالا، تو فرمایا ارأیتکم لیلتکم ھذہ، تمہاری آج کی رات وہ رات ہے. فإن رأس مئۃ سنۃ منھا لا یبقى ممن ہوا علی ظہر الارض احد، کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. تو یہاں پر بھی جو ہے بات وہی ہے، الثمری فی العلم، یعنی رات کو علم کی باتیں کرنا. تو یہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، جیسے ابھی فرمایا نا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کا کیا تھا کہ آپ سو جاتے تھے، لیکن اس دن آپ نے سلام پھیرا اور کھڑے ہوئے ہیں. یہ روزانہ کا عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کی سنت میں آیا تو ہمیں پھر اس سے ایک رخصت ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ آپ کی پیشین گوئی ہے. سبحان اللہ. اور یہ آپ کی رسالت کی صداقت کا ثبوت ہے کہ اس دن کے بعد سے پھر جو شخص زمین پر تھا وہ 100 برس بعد وہ زمین پر نہیں رہا. ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے امام بخاری نے یہ دلیل بھی لی کہ خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ یعنی زندہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خضر اب تک زندہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس زمین سے مراد یعنی جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عرب کی زمین ہے، تو اس سے خضر مستثنیٰ ہے. اور اس میں جو انہوں نے مزید وضاحت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق 100 برس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دیکھنے والا زندہ نہیں رہا. سب سے آخر میں ابو طفیل عامر واصلہ صحابی 110 ہجری میں انتقال کیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بعد باتیں کی، عشاء کی نماز کے بعد، اور عربی میں اسی کو سمر کہتے ہیں. اگلی حدیث آخری انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے میں نے اتنی ہی شیئر کی تھی. حدیث نمبر 117 ہے، حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحکم قال سمعت سعید ابن جبیر عن ابن عباس قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء. اور اس میں بھی وہی والا پیچھے جو باب چل رہا نا اسی کا ہی ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، ان کو حکم نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے. یعنی اس زوجہ محترمہ کی باری تھی
تو یہ ان کے بھانجے ہیں جو وہاں پر رات رہنے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے ہم جا بھی سکتے ہیں خالہ وغیرہ کے گھر رہنے کے لیے، کیونکہ بچے بعضوں کا تنگ کرتے ہیں نا، ہماری اجازت نہیں دیتی. لیکن اگر آپ کو کسی کے گھر میں اس طرح پتہ ہے کہ سنتوں کی پیروی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ بچہ جا کے کوئی اچھی باتیں سیکھے گا تو رات بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر ثم جا الی منزلہ فصلی 4 رکعات، اور پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ثم ناما، پھر سو گئے. ثم قاما، پھر اٹھے. ثم قالا، پھر فرمایا نام الغلیم او کلمۃ تشبہھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکا سو رہا ہے، یعنی یہ ابھی تک سو رہا ہے، یا اسی طرح کا کچھ کہا. ثم قاما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فقمت عن یسارہ فجعلنی عن یمینہ. تو میں بھی وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کر لیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کان سے پکڑ کے تو اس سائڈ کو کر لیا تھا. ایک انداز ہے اور اتنی آپ کو اجازت ہے، کیونکہ وہ نماز کو ٹھیک کرنے کے لیے، شاید میں نے آپ کو بتایا ہو، اتنی حرکت کی اجازت ہے کیونکہ وہ آ کے کھڑے میں بائیں جانب. تو آپ نے کیونکہ مقتدی اگر 2 ہیں تو وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلی 5 رکعات 5 رکعتیں پڑھیں. ثم صلی رکعتین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھیں. ثم ناما، پھر آپ سو گئے. حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی، یعنی آپ گہری نیند چلے گئے تھے. ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائے. اور یہ کون سی نماز کے لیے اب اٹھے ہیں؟ فجر کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی سحری کے وقت بیدار ہوئے ہیں اور پھر یہ آپ نے یہ نماز پوری اپنی کی ہے. تو اب یہاں پر بھی ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ رات کے وقت انہوں نے اس کو واعظ کے طور پر بات کی ہے کہ وہ بھی اٹھ کر پھر کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں سے بہت سے دیکھیں مسائل، یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہے ہیں فائدے کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ جماعت میں اس کی کرائی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. گھر میں 2 لوگ ہیں تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تہجد کے بعد تھوڑا دیر سوئے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اتنا ہی آج کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.